اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارا سیشن نمبر 8 ہے مسکنسیپشن اباؤٹ اسلام، اور اس کا آج لیکچر نمبر 5 ہے۔ لیکچر نمبر 5 کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ اسلام کے اندر غلام اور لونڈیوں کا جو تصور ہے اس کے بارے میں جو غیر مسلم طبقات میں اور ایون مسلم طبقات کے اندر بھی لیک آف نالج ہونے کی وجہ سے اس کے بارے میں جو خیالات جنم لیتے ہیں اس کو ہم نے کور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یعنی اصل میں اسلام کا اس معاملے میں مدعا کیا ہے، یعنی اسلام غلام اور لونڈیوں میں اسلام میں غلام اور لونڈیوں کا کنسپٹ اصل میں کیا ہے، اور لوگ جو ہے وہ اپنے سوچ و فکر کے ساتھ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو جو ہے نا وہ ان شارٹ کور کرنے کی اور اشاروں کنایوں میں کور کرنے کی، چونکہ ٹاپک بہت بڑا ہوتا ہے بعض اوقات۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی چیز جسے آپ نے سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ جب اسلام جس زمانے میں کھڑا ہوا تھا اس زمانے میں غلام یا باندیوں کا جو تصور تھا وہ کوئی اسلام کا دیا ہوا تصور نہیں تھا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے اس کو انٹروڈیوس کروایا اور اس کو انہینس کرتا چلا گیا اور اس کو پروموٹ کرتا چلا گیا کہ اسلام کے اوپر اس چیز کی آپ ساری جو ہے نا وہ بات ڈال دیں۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ جس دور میں اسلام نے جنم لیا ہے، جس دور میں اسلام سٹارٹ ہوا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے، اس وقت جو بھی اقوام عالم کے لوگ تھے، چاہے وہ یہود تھے، چاہے وہ ہنود تھے، چاہے وہ مشرکین عرب تھے، یا وہ روم اور ایران کی سلطنت سے تعلق رکھتے تھے، ایک ان میں کامن قانون کے طور پہ اس چیز کو حیثیت تھی کہ ہوتا یہ تھا کہ غلاموں اور لونڈیوں کا پورے کا پورا سٹرکچر بیٹھا ہوا تھا۔ اس بات کو بھی جان لیں کہ اسلام کیا کرتا ہے کہ جب اسلام آیا ہے تو یقیناً اسلام کے کچھ مدعا ہے اسلام کا۔ اسلام نے آ کے جو دور جاہلیت کی بہت سی چیزیں تھیں اس میں 3 طرح کا چینج طریقوں سے لے کے آیا ہے۔ نمبر 1، اسلام یہ کر رہا تھا کہ جب دیکھا کہ کوئی چیز بہت ہی بری ہے اور معاشرے کا ناسور کی حیثیت رکھتی ہے، معاشرے کے ناسور کی حیثیت رکھتی ہے، تو اسلام نے اس معاملے میں کیا کیا، 2 قسم کے جو ہے نا وہ جو ہے نا طریقہ کار کے ساتھ اسے ختم کیا۔ یا تو اس کام کو تدریجاً اسلام نے یعنی درجہ بدرجہ وقت بوقت آہستہ آہستہ اس کو ختم کیا، یا یک بار اس کے بارے میں کوئی قانون نافذ کیا اور کہا کہ یہ چیز دور جاہلیت کی اس معاملے میں معاشرے کے لیے ناسور ہے، اس کو ختم ہو جانا چاہیے۔ تدریجاً کی مثال آپ کے سامنے ہے، جس طریقے سے اسلام نے شراب کو حرام کیا ہے وہ تدریجاً اسلام نے حرام کیا ہے۔ اس طریقے سے بہت سی چیزوں کو یک بارگی بھی حرام کر دیا اسلام نے کہ بھائی نہیں، یہ کام نہیں ہونا چاہیے، کہ غلاموں کو جس طریقے سے مثال کے طور پہ وراثت کے معاملے میں جو مسئلہ ہے، یا وہ اڈاپٹڈ جو بچے ہیں ان کے معاملے میں جو قوانین چل رہے تھے، اسلام نے جس طریقے سے اسے ریگولیٹ کیا کہ اس کو جو اڈاپٹڈ پرسنز ہیں ان کے والدین کے ساتھ ان کو اٹیچ کریں۔ پھر اسلام نے بہت سی چیزوں کو تدریجاً ڈائلیوٹ کیا ہے، یعنی یہ دیکھا کہ کوئی ایسا کام جو دور جاہلیت سے چلتا آ رہا تھا، اسلام نے دیکھا کہ اس کو اچانک ختم کرنا درست نہیں ہے، یا بالکل ختم کرنا جو ہے نا وہ منافع بخش نہیں ہے، تو اسلام نے اس میں تدریجاً ڈائلیوشن کی، ٹھیک ہے، ڈائلیوٹ کیا۔ جس طریقے سے آپ مثال کے طور پہ کسی چیز کو کم کر دینا، اس کو کہتے ہیں ڈائلیوٹ کرنا۔ اب تیسرا معاملہ یہ ہے کہ اسلام نے دیکھا کہ کوئی ایک چیز جو ہے وہ معاملہ چل رہا ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہے، معاشرے میں اس کا کوئی ناسور نہیں ہے اور معاشرے کو خراب نہیں کر رہا، معاشرہ اسلام بھی اس معاشرے کو ایسے ہی چلانا چاہتا ہے، تو وہ اس کو برقرار رکھا۔ گویا 3 کیٹیگری بن گئی، یا تو اسلام نے کسی چیز کو تدریجاً ختم کیا یا یک بار ختم کیا، ایک کیٹیگری۔ دوسری، یا تو اسلام نے تدریجاً کسی چیز کو ڈائلیوٹ کر دیا پکڑ کے، بالکل ختم نہیں کیا۔ تیسری کیٹیگری کہ اسلام نے کسی چیز کو برقرار رکھا ہے، تو اس نے گویا میکرو لیول پہ اس کا ایفیکٹ دیکھتے ہوئے، مائکرو لیول پہ اس کا ایفیکٹ دیکھتے ہوئے ان چیزوں کو جو ہے وہ بہتری کی طرف لے کے آیا۔ اب جہاں تک تعلق جو ہے وہ آپ کے جو ہے نا وہ غلام اور باندیوں کا ہے، تو اس بات کو آپ جان لیں کہ زمانہ قدیم کے اندر
یعنی اس وقت جس وقت اسلام آ رہا تھا، اسلام آیا، اس وقت جو ہے وہ لوگوں کے درمیان جو کسی کو غلام یا باندی بنانے کا کنسپٹ تھا وہ کئی ایک اعتبار سے تھا۔ نمبر 1، یا تو لوگ جنگی جو قیدی ہوتے تھے انہیں غلام یا باندی بناتے تھے۔ نمبر 2، لوگ جو ہے وہ فقر و فاقہ یا قرض کے بوجھ تلے دب کے کسی کو اپنا آپ دے دیتے، غلام بن جاتے یا کسی کی لونڈی بن جاتے، یا بعض اوقات قرض کی وجہ سے کوئی دوسرا شخص اس کو اپنے ملکیت میں رکھ لیتا، غلام بنا لیتا۔ تیسرے نمبر پہ جو غلام بنانے کا کنسپٹ تھا وہ یہ تھا کہ بعض جرم کی وجہ سے یا قمار بازی کی وجہ سے جو کھیلتے ہیں اس کی وجہ سے کوئی ہار جاتا تو کیا کرتے، وہ ہارنے کی وجہ سے اسے غلام یا لونڈی بنا لیا جاتا۔ یہ بھی ایک کنسپٹ تھا۔ اسی طریقے سے ایک یہ کنسپٹ تھا کہ ایک آزاد شخص کو پکڑا اور اس کو غلام بنا کے بیچ دیا یا کسی کو فروخت کر دیا اور وہ اس کا غلام بن گیا۔ اس طرح کے جو کنسپٹ تھے کہ آزاد کو پکڑا، غلام بنا دیا، کوئی شخص ہارنے پر کسی کا غلام بن جائے یا کوئی شخص قرض کے بوجھ تلے دب کے کسی کو غلام بنا لینا، اسلام نے باقی تمام کیٹیگری جو تھی نا اس کو بالکل ٹوٹلی حرام کر دیا کہ بھائی یہ تو کسی لحاظ سے درست بات بیٹھتی ہی نہیں ہے کہ آپ کسی آزاد شخص کو پکڑو، یہ تو کبیرہ گناہ ہے، اور آپ اسے غلام بنا لو۔ اب ہم بعض اوقات یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں غلاموں کا کنسپٹ یہ ہے کہ ایسے کسی کو پکڑا آزاد کو اور دوسری جگہ پہ فروخت کر دیا اور اس کو غلام بنا لیا۔ اسلام پتہ نہیں اس چیز کو جو ہے نا وہ مطلب اوکے کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کو تو اسلام نے بالکل ڈینائی کیا اور اس سے روکا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے پہلے پوائنٹ کا کہ جو ایک پوائنٹ چل رہا تھا کہ جنگی قیدی جو تھے ان کو غلام بنایا جاتا تھا، اسلام نے اسے کنٹینیو رکھا ہے، لیکن اس نے کیا کنٹینیو اسے جو ہے نا وہ اپریسیشن کے ساتھ رکھا ہے؟ ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ کیسے اس کو کنٹینیو رکھا ہے؟ اس کو ہمیشہ اسلام نے ڈائلیوٹ ہی کیا ہے، یعنی اس کو اسلام نے کہیں پروموٹ نہیں کیا، یہ تو کیا کہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیا طریقہ کار اختیار کیا وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن اس سے پہلے یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو جنگی قیدی یا باندی بن کے، غلام یا باندی بن کے آتے تھے، جو حاکم وقت ہوتا تھا، جو امیر ہوتا تھا، امیر لشکر، جو اس چیز کو ہولڈ کر رہا ہوتا تھا، وہ بندہ جو ہے اس کو 4 اختیارات اسلام نے دیے ہیں۔ کیا کیا اختیارات دیے ہیں؟ نمبر 1 کہ جو قیدی بنے اسے قتل کر دیا جائے، یعنی جو جنگ میں آپ کے سامنے آپ کے لیے، آپ سے لڑنے کے لیے آ گیا، اب لڑا، آپ اس پہ حاوی آ گئے، آپ نے اس کو پکڑا اور قتل کر دیا، کیا جا سکتا ہے۔ یہ حاکم وقت کو الاؤ ہے، یعنی جب جنگ کے اندر یہ معاملہ ہو۔ یہ جنگ کے معاملات ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عام معاملات ہیں۔ بھائی عام معاملات نہیں ہیں، آپ سوچیں گے آپ جنگ کے لیے جائیں کسی جگہ پہ اور یہ معاملہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو آپ کام کر سکتا ہے حاکم وقت، وہ یہ کر سکتا ہے کہ جو شخص پکڑا گیا ہے، مرد ہے یا عورت، وہ فدیہ یا اپنے کسی ساتھی کے بدلے اس کو واپس بھیج دے، فدیہ لے اس کو چھوڑ دے، یا اپنا کوئی اس کا ساتھی دوسری سائڈ پہ پکڑا ہوا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو انٹرچینج کر لینا، یعنی اپنا بھیج کے اس سے اپنا واپس لے لینا۔ جو آپ نے غلام پکڑا ہے آپ اپنا غلام ان کو دے دیں واپس، اور انہوں نے جو پکڑا بندہ جو ان کا غلام بن گیا آپ اپنا بندہ ان سے واپس لے لیں۔ ٹھیک ہے، ایکسچینج پالیسی جو ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو حاکم وقت کو الاؤ ہے اسلامک پرسپیکٹو سے، وہ یہ ہے کہ وہ احسان کر سکتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پہ کیا، وہ یمامہ کا گورنر جو سمامہ پکڑا گیا تھا، اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا، تو سمامہ بن آثال کی طرح، یعنی کوئی شخص کو آپ حاکم وقت چھوڑنا چاہتا ہے احسان کر کے تو چھوڑ دے۔ اب جس طریقے سے پچھلے دنوں وہ انڈیا کا جو ہے نا وہ پکڑا گیا تھا جس کو چائے پلائی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کو واپس بھیج دیا تھا، تو کیا جا سکتا ہے بھائی، احسان کیا جا سکتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ حاکم وقت کو یا امیر لشکر کو جس چیز کی اجازت ہے وہ یہ ہے کہ اس کو غلام بنا لیا جائے یا باندی بنا لیا جائے۔ یہ 4 کیٹیگری ہیں۔ باقی جو 3 کیٹیگری ہیں، قتل کرنا، احسان کرنا، فدیہ یا بدلہ لینا، یہ بھی ہیں۔ چوتھے نمبر پہ قتل کرنا، چوتھے نمبر پہ قیدی بنانا، قیدی بنانے سے مراد غلام یا باندی بنانا، یہ ایک کیٹیگری ہے۔ اب ذرا آپ آئیں کہ میں نے یہ کہا کہ اسلام کسی چیز کو جب دیکھتا ہے کہ دور جاہلیت سے چل رہی ہے
تو وہ یا تو اسے تدریجن ختم کرتا ہے، یا وہ اسے یک بار ختم کرتا ہے، یا وہ اسے تدریجن ڈائلیوٹ کرتا ہے۔ یہ جو کیٹیگری ہے غلاموں کی یا باندیوں کی، اسلام نے اسے تدریجن ڈائلیوٹ کیا ہے۔ اب اس کو ذرا سمجھیں آپ، یعنی کوئی اسلام اس کام کو کوئی پروموٹ نہیں کر رہا، وہ دیکھ رہا ہے کہ اقوام عالم میں ایک قانون چل رہا ہے، ان قوانین میں جو سب سے جو ہے نا وہ برے قوانین ہیں کہ کسی آزاد کو پکڑ کے غلام بنا لینا، کوئی شخص قرض کے بوجھ تلے آئے تو اس کو پکڑ کے غلام بنا لینا، کوئی شخص جوا بازی کھیل رہا اس کو پکڑ کے غلام بنا، اس کو اسلام نے حرام کیا۔ یہ جو کیٹیگری تھی، اس میں چونکہ بہت سے معاملات ایکسچینج ہوتے تھے ایکسچینج پالیسی میں، اور بہت سے فوائد اور نتائج تھے، اس سے اس کو اسلام نے برقرار رکھا۔ لیکن جب اس کو برقرار رکھا، اس میں بھی سب سے جو ورسٹ چیز تھی، یعنی کسی کے ساتھ کسی کو غلام یا باندی بنا لینا، تو اسلام نے اس کو بھی ڈائلیوٹ کیا آگے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسلام نے ڈائلیوٹ کیسے کیا ہے، یہ آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 چیز، اسلام نے ہر بندے کو، ہر مسلمان کو، جب یہ معاملہ چل رہا تھا غلام اور باندیوں کا، اسلام نے ہر مسلمان کو یہ بات کہی، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ۔ گویا گردن آزاد کرنا ایمان کی بہت بڑی گھاٹی کو کراس کرنے کی مانند ہے، یہ اسلام بتانا چاہ رہا ہے۔ اور وہ پروموٹ کر رہا ہے کیا کہ بھائی جو غلام ہے اسے آزاد کرو، فَكُّ رَقَبَةٍ، گردن آزاد کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جو بھئی گردن آزاد کرے، اللہ تعالیٰ ہر عضو کے بدلے اس کے لیے جنت لکھتا ہے، اس ٹائپ سے اس مفہوم میں حدیث مبارکہ ترمذی میں موجود ہے۔ تو پتہ یہ لگتا ہے کہ اسلام تو بھائی اس چیز کو پروموٹ کرتا ہے کہ گردن کو آزاد کیا جائے، یہ ہے ڈائلیوٹ کرنا۔ پھر آپ یہ دیکھیں، اسلام نے زکوٰۃ کے مصارف جو ذکر کیے ہیں قرآن کریم میں، چیپٹر نمبر 10 میں سورۃ توبہ میں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ القلوب وفی الرقاب، یعنی آپ کلیکشن جو ہو رہی ہے زکوٰۃ کی، یہ زکوٰۃ لگائی جا سکتی ہے کسی کی گردن آزاد کرنے کے لیے، کسی کو آزاد کروانے کے لیے۔ تو گویا پتہ یہ لگا کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے بھی آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ گردن آزاد کرو۔ وہ اسلام پروموٹ کس چیز کو کر رہا ہے، آپ اس چیز پہ فوکس کریں۔ اب وہ بالکل اس کو ختم کیوں نہیں کر رہا، اس میں بہت سی حکمتیں ہیں، اس کو ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں۔ لیکن آپ اس چیز کو سمجھیں کہ اسلام اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا کہ یو آر ڈوئنگ اے ویل جاب، ایسا نہیں کہہ رہا۔ وہ کہہ رہے ہیں فَكُّ رَقَبَةٍ، گردن آزاد کرو۔ آگے چلیں، ڈائلیوٹ کیسے کیا۔ نمبر 2، اسلام نے جو غلام کی اور اس کے مالک کی جو نفسیات ہے نا، اس کو اس نے چینج کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو چینج کیا ہے، تبدیل کیا ہے۔ کیسے تبدیل کیا ہے؟ اگر آپ یہ بات پڑھتے ہیں، حدیث مبارکہ میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث مبارکہ مشکات میں 4760 نمبر پہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول وسلم نے یہ بات فرمائی کہ دیکھو بھائی، جو غلام ہے اور جو لونڈی ہے، اس کو لوگ عمومی طور پہ کیا کہتے تھے کہ غلامی میرا غلام، اور ساتھ کہتے تھے وجاریتی اور میری لونڈی۔ اسلام نے کہا کہ بھئی آپ ایسے نہ کہو، آپ کو فتایا و فتاتی، یعنی مالک کو یہ تلقین کی کہ آپ نے اس کو آئندہ بعد یہ نہیں کہنا کہ میرا غلام میری لونڈی، آئندہ بعد کہو کہ فتح بچے کو کہتے ہیں نا، نوجوان بچے، میرا بچہ اور میری بچی، ذہن سازی ہوئی کہ بھئی کانسیپٹ چینج کرو۔ اور ساتھ ہی ایک اور چیز بھی، یہ تو تھا نا کہ جو اس کا مالک ہے، اب ہے جو اس کا غلام ہے، غلام کو بھی تلقین کیا کی کہ آپ نے اپنے مالک کو رب بھی نہیں کہنا۔ لوگ اس دور میں رب بھی کہتے تھے کہ میرا رب، ٹھیک ہے۔ اسلام نے اتنا توحید کو مضبوط کیا اور اتنا جو پرسن ہے اس کو جو ہے نا وہ اس کی تھاٹ کو جو ہے نا وہ کھولا کہ آپ جو ہے نا وہ ایسا نہ سمجھے کہ میں پتہ نہیں کوئی جو ہے نا وہ سیکنڈ کیٹیگری کا کوئی بندہ ہوں۔ تو اس کو کہا کہ آپ نے سیدی، آپ نے کہنا کہ میرا سردار، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ رب بھی میرا رب، آپ سردار کہہ لیں۔ تو گویا اسلام نے اس چیز کو بھی تبدیل کیا، یہ بھی ڈائلیوٹ کا ایک طریقہ ہے
تیسرے نمبر پہ اسلام نے یہ بات کہی کہ بھائی آپ ایسے کریں، سورہ نور کی ورس نمبر 32 ہے، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، کہ دیکھو بھئی آپ کے جو غلام ہیں آپ ان کا نکاح کروائیں. بات سمجھتے ہیں؟ جو لونڈیاں ہیں اگر آپ ان سے خود نکاح نہیں کرنا چاہتے کوئی اور کر لے، ٹھیک ہے، کسی اور سے کروا دیں آپ نکاح. لیکن جب آپ کسی اور سے نکاح کروا دیں گے اپنی لونڈیوں کا، پھر آپ اس کے ساتھ روابط قائم نہیں کر سکتے، تعلق قائم نہیں کر سکتے. بات سمجھتے ہیں؟ اب اس کا نکاح ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. اس طریقے سے غلام کا نکاح ہو چکا ہے. تو گویا اسلام نے اس کو اس طریقے سے بھی ڈائلیوٹ کیا کہ اب آپ جو ہے وہ کوشش کریں کہ ان کے جو حق ہیں، ان کی جو ڈیزائرز ہیں، نیچرل ڈیزائرز، کیسے اس کو کمپلیٹ کیا جا سکتا ہے، آپ ان کے نکاح کروائیں، ٹھیک ہے. معاشرے خرابی کی طرف نہیں لے کے جانا چاہتا ہے اسلام. چوتھے نمبر پہ آپ یہ دیکھیں، بہت سے گناہوں کا کفارہ، کہ گناہ کوئی اور کرتا ہے، اسلام اس کو کہتا ہے کہ چل بھائی، گناہ اس نے کیا ہے، اسلام کہتا ہے چل بھائی اپنے جو نا وہ غلام آزاد کر. مثال کے طور پہ کوئی شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے تو قسم کا کفارہ جو ہے وہ غلام آزاد کرنے کے طور پہ نکالے گا اگر اس کے پاس ہے. اور اس طریقے سے کوئی شخص زہار کا پرابلم کر بیٹھتا ہے اپنی جو ہے نا وہ وائف کے ساتھ، کہ اس کو ماں کے ساتھ مشابہت دے دیتا ہے، تو وہ اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ چل بھی غلام آزاد کر. کوئی شخص قتل خطا کرتا ہے، یعنی غلطی سے قتل ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی کہا جاتا ہے چل بھی غلام آزاد کر. اس طریقے سے کوئی شخص فرضی روزوں کے جو ہے نا وہ روزوں کے دوران اپنی جو ہے نا وہ وائف سے مل بیٹھتا ہے، تو تب بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ چل بھی غلام آزاد کر. تو گویا آپ دیکھیں پوری لسٹ ہے کہ گناہ کون کرتا ہے، اور اس کو دماغ میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے، ڈائلیوٹ کیسے کیا جا رہا ہے کہ چلو بھی غلام آزاد کرو، چلو بھی غلام آزاد کرو، چلو بھی غلام آزاد کرو. ٹھیک ہو گیا؟ آگے چلیں. پانچویں نمبر پہ، اگر بالفرض غلام تب بھی آزاد نہیں ہوا تو اسلام ڈائلیوٹ اور کیسے کرتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ مکاتبت کرو اپنے جو ہے نا وہ مکاتبت کرو، یہ غلاموں کو کہتا ہے کہ مکاتبت کرو اپنے جو ہے نا وہ سرداروں سے، اپنے مالکوں سے، ٹھیک ہے. اور مکاتبت کیا ہوتی ہے؟ مکاتبت سورہ نور کی ورس نمبر 33 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ وہ مکاتبت کا پورا جو ہے نا وہ کیس بھی رکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ مکاتبت یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے جو مالک ہیں ان سے پڑھ لکھ کر لو اور ان کو کہو کہ بھائی دیکھو میرے سے بات چیت کر لو کہ میں آپ کو کتنا مال جمع کر کے دوں، کتنی چیز دوں کہ مجھے آپ آزاد کر دیں. تو جب آپ کی ان کے ساتھ مکاتبت ہو جائے، جیسے کہتے ہیں نا یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا. جب آپ کی مکاتبت ہو جائے، اب یہ کہ اب آپ سوچیں گے کہ بھائی مکاتبت اگر مالک نہ کرنا چاہے، پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکمیہ کہا ہے کہ بھائی اگر غلام یہ بات چاہے کہ میرے ساتھ مکاتبت کرو، باندھی لونڈی یہ بات چاہے کہ میرے ساتھ مکاتبت کرو، میں آزاد ہونا چاہتی ہوں، تو مالک کو اختیار نہیں ہے کہ وہ مکاتبت نہ کرے. یہ ایک کیس آیا تھا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. آپ کو پتا ہے امام ابن سیرین جنہوں نے تعبیر الرؤیا جن کی ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ ان کے جو والد تھے نا سیرین، وہ غلام تھے جناب انس کے رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ مکاتبت کریں، جناب سیرین نے کہا. تو جناب انس مکاتبت نہ کر رہے ہوں، جناب سیرین نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا. تو جناب عمر فاروق نے جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے مارے، ٹھیک ہے، اور ساتھ کہا کہ فَقَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، یعنی گویا یہ بات بتائی کہ بھئی تم مکاتبت کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قسم کا کہ اگر وہ مکاتبت چاہتے ہیں تو تم مکاتبت کرو، ٹھیک ہے، طے کرو ان کے ساتھ. اب جب مکاتبت کر لی انہوں نے، اس پہ بھی اسلام نے پابند کر دیا اس کے مالک کو. اب جب کر لی مکاتبت تو ممکن ہے اس کے پاس پیسے جمع نہ ہو. تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ آپ زکوٰۃ کے پیسے لے سکتے ہو کسی سے، آپ حاکم وقت کو کہہ سکتے ہو کہ بھائی میں اتنے پیسے دے نہیں سکتا تو آپ میری مدد کریں. آپ جو ہے وہ کسی دوسرے شخص سے مدد لے سکتے ہو، جیسے جناب بریدہ کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے جناب اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ، وہ جناب ابن سیرین کا جو میں نے واقعہ بیان کیا صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2560 ہے، اور جناب بریدہ کا جو واقعہ جس میں جناب اما عائشہ سے انہوں نے کہا کہ میں مکاتبت کی اور مجھے جو ہے اتنا مال چاہیے، تو جناب اما عائشہ نے انہیں یک مشت اتنا مال دے کے ان کو آزاد کروا لیا، ٹھیک ہے. اور یہ بخاری کی حدیث نمبر 2168 نمبر ہے.
تو پتہ یہ لگا کہ اسلام نے ڈائلوٹ کیسے کیا، کہ کہا کہ مکاتبت کر لو بھئی اپنے غلاموں کے ساتھ۔ آگے بڑھیں، چھٹی چیز، اگر بالفرض کوئی شخص ان سے نکاح کرنا چاہے اور وہ نکاح کی طاقت نہیں رکھتا کسی اور کے ساتھ، اور ان سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو بھائی دیکھو یہ آپشن بھی ہے کہ آپ انہیں آزاد کرو اور خود نکاح کر لو، ٹھیک ہے، آزاد کرو خود نکاح کر لو، تو یہ ان کا آزاد ہی جو ہے نا وہ حق مہر بھی بن سکتا ہے آزاد کرنا، تو یہ چیز بھی اسلام نے آپشن رکھی ہے۔ پھر آپ یہ چیز دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت میں زندگی اور موت کی کشمکش میں غلاموں کے بارے میں یہ کہنا، عورتوں کے بارے میں یہ کہنا کہ بھئی غلاموں کا خیال کیجئے گا، نصیحت کی۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کا یہ کہنا کہ بھئی جو خود کھاؤ وہ غلاموں کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہ ان کو پلاؤ، تو گویا پہناؤ، مطلب یہ ہوا کہ اسلام ان کو اوپر لے کے آ رہا ہے، ان کی سوچ و فکر کو تبدیل کر رہا ہے، جو وہ جو ہے نا وہ پہ در پہ چل رہے ہیں غلام، یعنی ان کا باپ بھی غلام، ان کا باپ بھی غلام اور وہ بھی غلام، ان کی سوچ کو اسلام تبدیل کر رہا ہے۔ دیکھیں جب تک سوچ کو تبدیل نہ کیا جائے، جب تک ایوالو نہ کیا جائے، جب تک انہیں یہ باور نہ کروایا جائے کہ آپ بھی آزاد ہو سکتے ہیں اور انڈیپینڈنٹلی آپ بھی کام کر سکتے ہیں، تو یہ کیسے جو نا وہ ان کو آپ جب اچانک آپ کو چلو بھائی سب آزاد ہیں، تو آپ سوچو اس وقت تو یہ ایسٹ تھا، ایسٹ بات سمجھتے ہیں، ایسٹ سمجھا جاتا تھا، اور ہر دوسرے بندے نے غلام اور رونڈی رکھی ہوتی تھی، اور وہ جو ہے نا ان کے کام کاج اور باقی چیزیں اور ان کو کما کے لا کے دینا، وہ 3 ٹائم پہ کھانا دینا اور یہ ساری چیزیں ان کا ہوتا تھا، تو گویا ان کے ذہن میں اسلام یہ بات ڈال رہا ہے کہ آپ آزاد ہو سکتے ہیں، اور طریقہ یہ کا ہے اگر وہ ان کو یکدم اتنی بڑی ایک کوانٹٹی کو یکدم کہتا ہے چلو بھائی سب کو آزاد کرو، ٹھیک ہے، تو اس کا ایک نقصان یہ ہوتا کہ بہت سے لوگ ڈیپینڈنٹ چل رہے تھے نا، دوسرے نمبر پہ وہ ان کا معاملہ خراب ہوتا، دوسرے نمبر پہ ان لوگوں کو عادت نہیں تھی اپنا مکان اپنا کام کرنے کی، اور انڈیپینڈنٹ سوچ نہیں تھی، اور جب تک انڈیپینڈنٹ سوچ نہ ہو تو وہ بندہ خود سے کرنے کے کچھ قابل نہیں ہوتا، بات سمجھتے ہیں، اور کسی کے سر کے اوپر چھت نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ کیا کرے گا وہاں پہ، تو اتنی بڑی کوانٹٹی کے ساتھ آزاد کرنا بے وقوفی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ ساری مصلحت کو حکیمانہ انداز کے ساتھ کس طریقے سے ڈائلیوٹ کیا جا سکتا تھا اور پھر اسے قائم کیوں رکھا گیا، تو اس میں بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں کہ بھئی ممکن ہے کہ جو ہے نا وہ اس کے اوپر میں پھر ڈیٹیل میں آگے بات کرتا ہوں، میں ایک دو چیزیں اور رکھنا چاہتا ہوں۔ تو اسلام نے گویا اس طریقے سے پورے کا پورا غلاموں کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ڈائلیوٹ کیا۔ اب جو چیز آپ کی سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کوئی آپ سے کہے کہ بھئی حرام کیوں نہیں کیا، تو میں نے آپ کو بتایا کہ حرام کرنا گویا جو لوگ ڈیپینڈنٹ تھے ان کے اوپر، ان کے معاملے میں بہت بڑی خرابی کا باعث بنتا، دوسرے نمبر پہ وہ بذات خود غلام اور لونڈیاں ڈیپینڈنٹ تھی ان کے اوپر، تو ان کے لیے معاملہ خراب بنتا، ان کے سر کے اوپر چھتیں نہیں تھی، وہ کئی ایسے غلام تھے جو باپ دادے سے غلام تر غلام چلتے آ رہے تھے، اور پھر ان کے پاس انڈیپینڈنٹ سوچ نہیں تھی کہ وہ خود کچھ ایوالو کر سکیں، کچھ ورک آؤٹ کر سکیں، تو گویا اس لیول تک پہنچانے کے لیے اسلام ایک تدریجن ایک معاملہ کرتا رہا، تو اسلام نے اس وجہ سے اس وقت اس کو یک بار جو ہے نا وہ حرام نہیں کیا اور اس کو جائز بھی رکھا۔ اس کو جائز رکھنے کی وجہ یہ اصل میں پریزنز آف وار جو ہے نا، یعنی کہ جو وار کے اندر آپ کے پاس جو ہے نا وہ قیدی آتا ہے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، تو اس دور میں یہی اسلوب چلتا تھا، اس کے مطابق چل رہا تھا۔ اگر پھر بھی کبھی ایسا دور آتا ہے کہ جس میں یہ اسلوب چل رہا ہو اور دنیا اقوام عالم اس کے اوپر جو ہے نا وہ معاملات کر رہی ہو، تو ظاہری بات ہے اسی کو فالو کیا جائے گا۔ پھر جو ایک چیز آپ سمجھیں، ہاں یہ جو امریکہ کے لوگ تھے انہوں نے یہ کام کیا نا، افریقیوں کو پکڑ کے لے کے جاتے تھے یہاں سے آزاد افریقیوں کو، اور وہاں جا کے غلام بنا لیتے تھے اپنا، اور ان سے کام کرواتے تھے اچھا خاصا، اور انہوں نے ان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کی، اور پھر پریزنز آف وار کے ساتھ جو ہے نا وہ جنگ عظیم اول اور دوم کے درمیان جو قیدی پکڑے گئے مسلمان تھے یا دیگر لوگ تھے، ان کی عورتوں کے ساتھ اور ان کے بندوں کے ساتھ جو زیادتیاں اور جو ٹارچرز کیے گیا ان کے ساتھ، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ جب آپ ریڈ کرو گے ان معاملات کو تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور پھر آپ اسلام کے معاملے کو ریڈ آؤٹ کرو گے تو آپ کو سمجھ آئے۔ دیکھیں اسلام پتہ کیا چاہتا ہے، اسلام کے آپ تھاٹ کو سمجھیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک قیدی ہے، اگر اس کو اس کے
جنگ والے آزاد نہیں کروانا چاہتے، فدیہ نہیں دینا چاہتے، کوئی پرابلم نہیں کرنا چاہتے، یا وہ لونڈی یا غلام بنتا ہے، اس کو دو حال ہو سکتے ہیں نا. ایک حال یہ ہو سکتا ہے کہ 4x4 کے کمرے کے اندر اسے بند کر دیا جائے اور تا حیات قید میں رکھا جائے، اور 2 ٹکڑے 5 ٹکڑے اور 2 روٹیاں، 1 روٹی اور کچھ سالن پانی دے دیا جائے، اور یہ طریقہ ایک ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان کی جو نیچرل ڈیزائرز ہیں وہ بھی کمپلیٹ کی جائیں، اور اس کو جو معاشرتی جو سسٹم چل رہا ہے اس کے ساتھ انگیج کر دیا جائے، بات سمجھتے ہیں، اس کے اندر ابزورب کر دیا جائے. اور عورتوں کی جو ڈیزائرز ہیں، مرد کی جو ڈیزائرز ہیں، یعنی غلام ہے تو غلام کو جو ہے نا وہ آگے شادی کرنے کا جو ہے نا وہ دیا جائے موقع، اور اس کا پورا معاشرے میں وہ رہے، لوگوں کو دیکھتا رہے، بات چیت ہوتی رہے، تھوڑی بہت محنت کرے، کھانا شانا اس کو ملتا رہے، ایک اس طریقے سے جو معاملہ رہے، اور جو حکومت کے جو اخراجات ہیں اس کے اوپر وہ برڈن نہ بنے، اس طریقے سے پورا ایک سسٹم بن جائے. تو یہ زیادہ بہتر ہے. یا پھر 4x4 کے کمرے کے اندر کسی کو قید کر کے اور اس کے ساتھ ٹارچر کرنا، اس کو کرنٹ لگانا، اس کو مار پٹائی کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اگر موقع ملے تو زیادتی کرنا، تو یہ سارے کام یہ بہتر ہیں. اکارڈنگ ٹو وہ دور جو تھا، اس دور میں اس سے بہتر سولوشن کوئی نہیں تھا، بات سمجھتے ہیں، اور یہی بہترین سولوشن تھا اس دور کے لیے. آج کل چونکہ آپ کو پتا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے سامنے بڑے اچھے بن کے دکھا رہے ہوتے ہیں، اصل میں دور جدید کا جو خالق ہے وہ اسلام ہے. اسلام نے آ کے ریولیوشن کریٹ کیا ہے، اسلام نے آ کے چینج کریٹ کیا ہے کہ پچھلے جو معاشرے تھے ان میں جو خرابیاں تھیں کس طریقے سے اسے ڈیمالش کیا، اور کس طریقے سے اسے ایک زبردست قسم کے ایتھیکل جو ہے نا وہ پوائنٹ آف ویو کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو اسٹیبلش کیا، اور ہر ایک ڈیزائر کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس کی دنیاوی اور اس کی جو انٹرنلی اور ایکسٹرنلی ڈیزائرز ہیں اس کو کیسے میکسیمم جو ہے وہ آپٹیمم پوائنٹ کے اوپر کور کیا جا سکتا ہے، اور کون سا طریقہ ہو سکتا ہے اس کے لیے، اس طریقے کو اڈاپٹ کیا اسلام نے، ان کو انگیج کیا، ان کو ابزارب کیا معاشرے کے اندر. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے مد مقابل یورپ اور باقی جو کنٹریز ہیں انہوں نے جو رد عمل کیا ہے پچھلی کچھ وارز کے اندر وہ آپ کے سامنے ہے. پھر ایک وقت آیا کہ اقوام عالم کے کچھ جو ہے نا وہ صاحب بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ پریزنز آف وار جو ہیں، یعنی کہ جو جنگ کے اندر پکڑے جانے والے لوگ ہیں ان کا کوئی صحیح سولوشن ہونا چاہیے. دیکھو جی ہمارے لوگ بھی پکڑے جاتے ہیں، دیکھو جی ان کے لوگ بھی پکڑے جاتے ہیں، تو کوئی ایسا سولوشن نکالیں جو درست ہو. تو اس لحاظ سے انہوں نے وہ غلاموں کا اور لونڈیوں کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ اسے ختم کیا، اور زیادتی کا اور یہ نام نہاد تو کر دیا کہ چلیں جی زیادتی نہیں کرنی ان کے ساتھ، ان کو ٹارچر نہیں کرنا، ان کو کرنٹ نہیں لگانا، ان کو ایسا نہیں کرنا، ان کو ویسا نہیں کرنا. وہ پورا ایک اسٹیبلش بنا ہوا ہے کہ ہم اقوام عالم میں جی تمام ممالک اس بات پہ متفق ہیں جی، ٹھیک ہے. لیکن جو کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، ڈاکٹر حافظ صدیقیہ کا کیس آپ کے سامنے ہے، باقی ہمارے بہت سے قیدی ہیں جو وہ کرتے ہیں، وہ ان کی کہانیاں اور داستان کو پڑھا جائے تو انسان کی عقل دنگ رہ جائے. اسلام تو اس طرح کے ٹارچر کو نہیں کرتا، اسلام تو پریزنز کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتا، وہ تو بڑا ایک جو ہے نا وہ صاف ستھرا ایک ماحول دیتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ بھائی اس طریقے سے آپ جو ہے نا وہ چلیں. اور اسلام زبردستی بھی نہیں چاہتا کہ اگر لونڈی جو ہے وہ تعلق قائم نہیں کرنا چاہتی تو اسلام کہتے نہیں زبردستی کرو بھائی، زبردستی بھی نہیں چاہتا بھائی، بات سمجھتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ دور جاہلیت میں بعض لوگ جو لونڈیاں ہوتی تھی ان کو زبردستی برا کام کرواتے تھے کسی دوسرے لوگوں کے ساتھ، اور انکم جنریٹ کرنے کا ذریعہ سمجھتے تھے. اس طریقے سے اسلام نے قرآن کریم میں باقاعدہ اس چیز سے منع کیا ہے اور اس کو حرام قرار دیا ہے، بات سمجھتے ہیں. عبداللہ بن ابی کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ اپنی لونڈیوں سے اس طرح کا کام کروایا کرتا تھا، تو وہ اس پہ پھر یہ آیات نازل ہوئی قرآن کریم کی. تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے بھی روک دیا. اور ممکن ہے قرب قیامت جس طریقے سے ابواب قائم کیے ہیں اہل علم نے، محدثین نے، ملاحم کے نام سے، یعنی قرب قیامت بہت سی جنگیں ہونی ہیں، ان جنگوں کے اندر ممکن ہے کوئی اس طرح کا جو ہے نا وہ معاملہ پیش آئے. یعنی اب اگر آپ سوچیں اس وقت چونکہ اسٹیبلش ہے اور قانون بنایا گیا ہے پورے ممالک کے لیے، دنیا کے ممالک کے لیے، اب اس قوانین کو ہی مد نظر رکھ کے میرے خیال سے فیصلہ کرنا درست ہے، بات سمجھتے ہیں. ان قوانین کو مد نظر رکھا جائے گا کہ جنگ میں کوئی قیدی پکڑے جائیں گے تو جو قوانین اسٹیبلش ہیں، جو معاہدہ ہو چکا ہے نا، اسلام تو اس معاہدے کو مانتا ہے کہ اگر بھی آپ نے معاہدہ کر لیا، اگر پاکستان اس معاہدے میں شامل ہے
کہ وہ چاہتا ہے کہ پریزنس آف وارز کے ساتھ جو اسٹیبلش جو ہے نا وہ پوائنٹس ڈکلیئر کیے گئے ہیں اقوام عالم کے لیے، اسی طریقے سے اس قیدی کے ساتھ سلوک کیا جائے. تو پھر اگر اس نے معاہدہ کیا ہوا ہے تو وہ معاہدے کو پروموٹ کرتا ہے اسلام. اگر معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر کوئی کیس آتا ہے، ملاحم کا، جنگوں کا سلسلہ آتا ہے، تو دوبارہ سے اس کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. میں نے جس طریقے سے آپ کو بتایا کہ اسلام کی اصل میں ڈیمانڈ کیا اور وہ کس تھاٹ کے ساتھ اس چیز کو کنٹینیو کرتا ہے. تو میرے خیال سے آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور اس چیز کو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اسلام کے اندر جو غلام اور لونڈیوں کا تصور ہے وہ کس حد تک درست ہے، اور کون کون سی کیٹیگری میں درست ہے، اور کس کس کیٹیگری میں کیا کیا رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں. ایسا تو نہیں جو ہے نا وہ، اور اس میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید جو قیدی پکڑے جاتے ہیں غلام یا لونڈیاں، جس کے ہاتھ میں جو آتا ہے وہ اپنے گھر لے جاتا ہے. بھئی ایسا نہیں ہوتا. جو حاکم وقت ہوتا ہے، جو امیر لشکر ہوتا ہے، امیر لشکر جو ہے وہ ان کو پکڑتا ہے، وہ دیکھتا ہے پہلے کہ بھئی کوئی فدیہ دینے والا یا کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ بھئی جہاں پہ کوئی ہمیں ایکسچینج پالیسی اختیار کرنی پڑے، کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کے احسان کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اور اگر وہ معاملہ ہے تو وہ سارا کر کے پھر وہ دیکھتا ہے کہ اچھا یہ غلام اور لونڈی ہیں، اب جن جن کو ضرورت وہ سمجھتا ہے تو وہ ان کو وہ دے بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی ہر شخص کی اپنی جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ تھاٹ پہ ہے کہ جس نے جو پکڑا اور اس کے ذہن میں جو آیا اور اس نے اس کو گھر لے گیا تو ایسا. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیالات بھی آ رہے ہوتے ہیں. بھائی ایک رول ہے، بات سمجھتے ہیں، اس رولز کے مطابق ساری چیزیں اسٹیبلش ہوتی ہیں. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ قرآن مجید کی سمجھ اور احادیث مبارکہ کی سمجھ، اسلام کی سمجھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور ہم سے اللہ تعالیٰ دین کا بہت سا کام لے. آپ میں سے کسی کی کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں.